अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं देवबंदियों की गर्दन कटवा देता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आज वीडियो को पूरा वॉच कर देना, इसलिए कि मुसलमानों को लेकर, मसलक को लेकर इतना बड़ा इंतशार बरपा है। इसलिए अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में वीडियो को जब पूरा वॉच करोगे तो बात खुलकर आपके सामने आएगी, आपका सवाल और जवाब देना आसान होगा। मेरे मोहतरम अजीजों, ऐसे ऐसे खतरनाक कमेंट आए हुए हैं कि अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं देवबंदियों की गर्दन कटवा देता। और एक कमेंट एक ही वीडियो पर 12 से 14 आया हुआ है मुशरिकों के मुतालिक, जो लोग अल्लाह के रसूल के जमाने में मुशरिक थे और वो बुत परस्ती भी किया करते थे और अल्लाह पर भी ईमान रखते थे, उनके मुतालिक यानी कमेंट किया गया है कि जो लोग कब्र पे जाते हैं वो हत्ता की मुशरिक वाली आयत यहाँ फिट की जा रही है, तो उसका भी मैं खुलासा करने की कोशिश करूंगा मेरे मोहतरम अजीजों। और सबसे ज्यादा जो मैं नाराज हूं आज, वो कब्र पुजवा कहने वालों पर नाराज हूं। सबसे पहले मैं उन्हीं का खुलासा करते हुए बात इंशाअल्लाह आगे तक ले जाऊंगा और दो वीडियो भी दिखाऊंगा। मुफ्ती तारिक मसूद की तरफ से एक वीडियो और एक वीडियो अमीनुल कादरी जो बड़े उलमाए दीन है उनकी तरफ से, ताकि हम लोगों के दिल की सफाई हो सके। वीडियो पर से छोड़कर मत जाना मेरे मोहतरम अजीजों, आज मेरा भी और बहुत से मुसलमानों का एक बड़ा बेनिफिट, बड़ा फायदा होने वाला है। तो कब्र पुजवा कहने वालों, आपको एक बड़ी वार्निंग है। एक तो ये तौहीन है किसी की, ये किसी मुसलमान की तौहीन है। अगर वो कब्र पे जा रहा है तो उसको आप कब्र पुजवा नहीं कह सकते। और एक बड़ा मसला ये है, बहुत ज्यादा डर जाने वाली बात ये है, जिसका जवाब आपको अल्लाह की बारगाह में देना होगा कि कब्र पुजवा किस नीयत से आपने कहा। अगर आपने इस नीयत से कहा है, अगर आपने इस नीयत से कहा है कि वो कब्र की पूजा करते हैं, जबकि माना यही बन रहा है कब्र पुजवा, कब्र की परस्तिश करने वाला, कब्र की पूजा करने वाला, अगर आप इस नीयत से कह रहे हैं और उसकी नीयत में ये बात नहीं है, उससे जब बुलाया गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, आम से आम मुसलमान को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि तुम जो कब्र पे गए हो, सवाल किए हो, सजदा किए हो, ये किस नीयत से किए हो, तो उसका जवाब यही आएगा 99%। मुझे जो उम्मीद है आम से आम मुसलमान कि हम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इनसे सवाल किए हैं कि ये हमारी बात पहुंचा देंगे, इसलिए कि अल्लाह के ज्यादा करीब हैं और हमारी उतनी जो है हस्ती है नहीं, ना हमारी उतनी औकात है, हम बेनमाजी हैं, हम पढ़े लिखे कम हैं। तो एक भरोसे उम्मीद से आए इनसे कहने के लिए, ताकि ये कह के हमारी सिफारिश करवा दें। अब उनसे फिर ये पूछा जाए, क्या आप ये अकीदा रखते हैं कि सब कुछ करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन लड़का जो है बाबा के हुक्म से पैदा होगा, या एक मक्खी बाबा के हुक्म से बन जाएगी, अल्लाह की ताकत का कोई इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाएगा? तो यही कहेगा, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, एक पत्ता भी ये बुजुर्गाने दीन, ये बाबा जो मज़ारों में मौजूद हैं, ये नहीं हिला सकते। ये आम मुसलमान कहेगा, बरेलवी हजरात के अवाम से जाकर पूछा जाए तो यही जवाब देंगे कि एक पत्ता भी ये हिलाने के काबिल नहीं है जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अब उसका जवाब तो ये आ रहा है और हम क्या कह रहे हैं कि कब्र पुजवा है, कब्र से मांगते हैं, बुजुर्गों से मांगते हैं, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। तो एक बड़ा इल्जाम लगाया गया, जबकि इंटरव्यू देने के बाद उसने अपना खुलासा किया और इस इल्जाम का जो जुर्म होगा वो अल्लाह की बारगाह में पता चलेगा। और जब हमको वहां उसका सबूत देना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक किसको कहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक उसको कहा है जो अल्लाह पर भरोसा तो रखते हैं लेकिन बुतों पर भी भरोसा रखते हैं, या किसी बुजुर्ग पर या किसी कब्र पर इस तरह का भरोसा रखते हैं कि सब कुछ तो अल्लाह करते हैं, लेकिन एक मक्खी का पर ये बना लेंगे अल्लाह की ताकत बगैर इस्तेमाल किए हुए। अब ये मुशरिक हो गए, अब ये इस्लाम से खारिज हो गए, जबकि एक भी बरेलवी का ये अकीदा नहीं है। और अगर है अकीदा तो हकीकत में वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन आप इंटरव्यू लेके देखें, मैं तो बहुत सा इंटरव्यू लिया हूं, तो वो यही कह रहे हैं, अरे भाई एक पत्ता नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के, ये तो अल्लाह के करीब है इसलिए मैं इनके पास जाता हूं। हाँ, अगर इस पर आप बहस करें, लाइल्मी उनके अंदर है या वो नहीं समझ पा रहे हैं, इख्तलाफी मामले में अगर आप बहस कर रहे हैं तो ये बात थोड़ी सी सोची जा सकती है, इस पर बहस की जा सकती है कि मेरी राय ये है, आपकी राय ये है, आपकी राय है कि वो सुनते हैं, आपकी राय है कि वो नहीं सुनते, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक बड़ा इल्जाम थोप देना, मुशरिकों वाली आयत ले आना वहां पर, बताओ कयामत के दिन जब उन बंदों के ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, सब के सब जब दामन पकड़ेंगे कि ए अल्लाह हमने ये गुनाह नहीं किया था और ये बंदा हमें बदनाम करता था। मुशरिकों वाली आयत किस पर उतरी है पहले समझने की कोशिश करो। जो अल्लाह पर भरोसा तो किया लेकिन बुतों पर भी किया, बाबा पर भी किया, पत्थर पर भी किया, ईंट पर भी किया, किसी पर भी किया कि ये मक्खी का एक पर बनाने पे कादिर हैं अल्लाह की बगैर ताकत के।
میرے دوستوں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کسی کی واہوائی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا علم کی کمی کی وجہ سے کسی پر اتنا بڑا بہتان مت باندھو, ورنہ وہ قبر پہ جا کے سجدہ کر کے ان سے سوال کر کے اتنے بڑے گناہگار نہیں ہوں گے جتنے بڑے گناہگار آپ ہو جائیں گے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ ایک بڑی بات ہے, یہ ڈر جانے والی بات ہے اس رب سے جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو ذرے ذرے کا مالک ہے. آپ اتنا بولو جتنا وہ غلط کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں میرے راستے کی سچی بات کہو, حق پرستی اختیار کرو, نہ کہ جھوٹ کو سچ میں ملاؤ. جھوٹ کو سچ میں اگر ملاؤ گے تو یہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. کسی آیت میں کسی حدیث میں آپ غلو نہیں کر سکتے, اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کسی کو یہ بولو کوئی لڑکی کے پاس کھڑا ہے جا کر, اور لڑکی بھی بہت بد چلن ہے, وہ لڑکا بھی بہت بد چلن ہے, آپ بولو کہ وہ لوگ وہاں کیوں کھڑے تھے, وہاں تو زنا ہوتا ہے, اس نے زنا کر لیا. اب آپ کی پکڑ ہوگی, وہ زنا کرنے والی لڑکیوں کے پاس گیا تو تھا, ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زنا ہی کرنے گیا تھا, لیکن وہ اس وقت تک زناکار نہیں ہوگا جب تک کہ تحقیق میں وہ زنا کی علامتیں پائی نہ جائیں. اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ زنا ہی کیا ہوگا. جیسے قبر پہ وہ گئے تو قبر والے سے ہی بھاگا ہوگا, قبر والے پہ ہی بھروسہ کر رہا ہے, یہ قبر پجوا ہے. تو اس طرح کی توہین کرنا میرے محترم عزیزو کعبہ کے ڈھانے سے خطرناک ہے. کہ فاوڑا لے کر آپ پورے کعبہ کو گرا دو تو اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا گناہ آپ کو اس جرم کا ملے گا کہ آپ نے کسی مسلمان کو دل توڑا اور اس پر جھوٹا بہتان باندھا. اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آؤ. جو بات جہاں کے لیے کہی گئی ہے وہاں کے لیے کرو. ہاں آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے, مزار پہ جانا یا وہاں سجدہ کرنا, تو یہ تو بریلوی حضرات کے علماء دین چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. اب بہت سی عوام ایسی ہے, بہت سی عوام بہت سے مسلک میں ایسی ہے جو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. بہت سی ایسی جو ہے جماعت ہے, بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو بہت سی چیزوں میں ضد پر اڑے ہوئے ہیں, نہیں مانتے, دوسروں کا کھا کر بیٹھے ہیں, دوسروں کی زمین ہڑپ رہے ہیں. تو آپ کیا کر لے رہے ہیں؟ کیا اس میں علماء دین نہیں ہے؟ کچھ نہیں کر پا رہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریے. تو وہاں بھی کوششیں ہو رہی ہیں میرے بھائی. آپ علماء دین کا بیان سنو, ابھی میں سنانے والا ہوں. تو اپنے دلوں کی صفائی کرو اور وہ بات کہو جو سچ اور حق ہے, ورنہ یہ گناہ آپ کی طرف لوٹے گی اور آپ قبر پہ نہ جا کر بھی اس سے بڑے گناہگار ہو جائیں گے. بات دیکھو یہاں کسی کی طرف سے بولنے کی نہیں ہے, بات حق کی ہے اور آپ کو بچانے کی ہے کہ جہنم کی اس آگ سے ہمیں بچنا ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. میرے محترم عزیزو, میں کیوں آپ کو ناراض کروں, یا میں کیوں بریلوی حضرات کی تعریف کروں اور دیوبندی کی برائی کروں, جبکہ مجھے اس لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے, میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں. ہاں دیوبندی مسلک میں کوئی چیز غلط ہے تو ہمیں پیار محبت سے ان تک پیغام پہنچانا ہے. آج ہم دیوبندی مسلک کو کافر کہہ رہے ہیں, دیوبندی مسلک ہم کو کافر کہہ رہا ہے. اب دیوبندی مسلک کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایسا میں جو ہے علماء کرام کے منہ سے سن رہا ہوں کہ اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ سارے دیوبندی کو کہنا یہ بھی پھنسنے والی بات ہے, سارے بریلوی حضرات کو کہنا یہ بھی پھنسنے والی بات ہے, جبکہ اس میں بہت بڑی تعداد ہے جو نہیں کہہ رہی ہے. اب اس کا بھی جواب اللہ کے یہاں دینا ہوگا کہ تم نے سب کو کیوں کہا. اس لیے میرے محترم عزیزو بہت بچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, اور اس دور کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں پر کس طرح کے اور کیسے کیسے حالات ہیں. ایک اور نیک بننے کی ضرورت ہے. مسائل کو اور جو بھی مطلب ہمارا جو اختلاف ہے اس کو ایک کنارے رکھ کر ہمیں ہاتھ بڑھانا چاہیے, اور ایک دوسرے کی کمیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے نبی کی زندگی تو خود ہی آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ہم لاوارث تھوڑی ہیں. کیسے یہودیوں کو دعوت دیا, کیسے نصرانیوں کو دعوت دیا, کیسے صحابہ کو سمجھایا, کیسے آنے والی امت کو پیغام دیا کہ تمہیں کیسے کیسے پیغام پہنچانا ہے. تو ہم لاوارث تھوڑی ہیں. میرے محترم عزیز, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں بات کو بیٹھائے گا, اور اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں میری اصلاح کریں. میں انشاءاللہ معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اب میں اس شخص کا جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ کہا ہے کہ اگر میری حکومت ہوتی تو میں گردن کٹوا دیتا. بالکل سرے سر یہ بات غلط ہے, ہو سکتا ہے افواہ ہو. اگر یہ بات صحیح ہے, پہلے تو یہ چیک ہمیں کرنا ہے, تحقیق کرنا ہے. بہت بڑی تعداد میں انتشار پھیلا ہوا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں, یہ کتاب انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد تحقیق میں جب سچائی نظر آ جائے تو حقیقت میں یہ بات ان کی غلط ہے, یہ بات بائیکاٹ کرنے والی ہے, میں ان کے خلاف ہوں, ان سے ناراض ہوں. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والا ہے. اللہ رسول کو یہ جو ہے خوش کرنے والا جملہ نہیں ہے, بلکہ اللہ رسول سے دور کرنے والا جملہ ہے. ان کی مخالفت کرنا چاہیے. نام انہوں نے بتایا ہے اشرفی میاں. اب یہ کوئی عالم دین ہے, یہ کیا ہے؟ اس طرح کا جملہ یہ بہت پہلے استعمال کر چکے ہیں, تو میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ہر بریلوی حضرات, ہر مسلک کے لوگ اس کی مخالفت کریں گے, اس لیے کہ جملہ ہی ایسا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول
کہ ہمیں جو ہے مرضی دیکھنا ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے جو کہ اسلام کے نقصان پہنچانے میں کوئی کمی اس نے نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول رونے لگے جنازے کو دیکھ کر, تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو یہودی تھا, یہ تو نقصان پہنچاتا تھا اسلام کو, یہ کہاں سے نقصان پہنچے؟ تو فرمایا میرا امتی تو تھا. یہ جو ہے نرمی ہے. ہاں, کون سا منافق ہے جس کے بارے میں نام مجھے تو یاد تھا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار اور اس کی قبر میں اتر گئے, جبکہ کٹر دشمن اسلام. ایسا کوئی کٹر تو مجھے نظر نہیں آ رہا. اختلافی کچھ مسائل ہیں. میرے محترم عزیزو, بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ ایکتا اور محبت کا پیغام دینے والے لوگ بن جائیں. اور جو اس طرح کی بدکلامی استعمال کر رہے ہیں, جو بے سمجھے وہ جو اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں, وہ توبہ کر لے اور ان سے انٹرویو لے قبر پہ جانے والوں کا. حالانکہ سجدہ کرنا اور اس طریقے سے عورتوں کا وہاں جھومنا یا بے پردہ ہو کر رہنا, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. یہ علماء کرام خود کہہ رہے ہیں بریلوی حضرات کے. آپ تحقیق پہلے اس کی کرو. آؤ اس ویڈیو کو دیکھو مفتی طارق مسعود کی, اور اس کے بعد امین القادری جو بڑے عالم دین ہیں, اس کے بعد میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. آپ کا دل سے شکریہ ہے. آپ قبروں کو سجدہ نہیں کر سکتے, آپ کے مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں. جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو غیبن شاہ کو سجدہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جب سید العالمین کو جن کے قدموں میں جبریل سر رکھتے ہیں, جب اس نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر گلی کے پیر کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مذہب غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر تعظیم کا سجدہ ہے تو حرام ہے, اور ایک عبادت کا سجدہ ہے تب تو شرک ہے. اس لیے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں, ہمارے سنیوں کا مذہب یہی ہے. میرے امام تو روضہ رسول دیکھنے کے بعد کہتے ہیں, پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے. دیکھیں, سجدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک سجدہ وہ جو بطور عبادت کیا جاتا ہے, ایک سجدہ وہ جو محض کسی کی عزت میں رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کو تعظیم کی جاتی ہے. تو جو عبادت والا سجدہ ہے وہ تو بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. وہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. جیسے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یا قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں عام طور پہ. بہت بڑی تعداد ویڈیو کو شیئر کرو اور ایکتا اور محبت کا پیغام دو, اور اللہ کے راستے کی سچی اور پکی بات کہنے والے بن جاؤ, اور کسی کی طرف سے نہیں. ہمیں اللہ رسول کی محبت میں اور قرآن حدیث کی دلیل کی روشنی میں ہمیں بات پہنچانا ہے, اور اس انداز میں پہنچانا ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو, اس کا دل ٹوٹے نہ ہو, ہم سے دور نہ ہو. السلام علیکم.